صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج ہم کتاب العیدین شروع کر رہے ہیں، یعنی دونوں عیدوں کے بارے میں جو مسائل ہوں گے ان کے احکام کی کتاب۔ اس میں کل ابواب ہیں 26 اور کل احادیث ہیں 40 جو ہم پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب فی عیدین متجمل فیہا، کہ عیدیں اور ان کے موقع پر زینت اختیار کرنے کا بیان، یعنی وہ حدیث اور روایات جو عیدین کے بارے میں آئی ہیں اور خوبصورت کپڑے پہننے، زینت وغیرہ کرنے کے بارے میں ہے۔ حدیث 906، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عبداللہ بن عمر قال، فرماتے ہیں، اخذ عمر جبۃ من استبرق تباع فی السوق، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جبہ لیا جو بازار میں بک رہا تھا۔ فاخذها فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آئے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ابتع هذه تجمل بها للعید والوفود، کہ آپ یہ خرید لیں اور عید اور وفود کے آنے کے دن میں اسے پہن کر زینت اختیار کریں یا اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، کہ ایسا لباس تو وہ پہنے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فلبس عمر ما شاء اللہ ان یلبس، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے رہے جب تک اللہ نے چاہا، یعنی کچھ وقت گزر گیا۔ ثم ارسل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجبۃ دیباج، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں ایک جبہ بھیجا، ریشمی جبہ بھیجا، یہ دیباج کا تھا۔ استبرق بھی ریشم ہے اور دیباج بھی ریشم ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیباج کا جبہ بھیجا۔ فاقبل بہا عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے لے لیا۔ فاتا بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور فرمانے لگے کہ انکا قلتا، آپ نے تو فرمایا تھا، انما ھذہ لباس من لا خلق لہ، کہ یہ لباس جو پہنے گا اس کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وارسلت الیہ بھذہ الجبہ، اور آپ نے یہ جو جبہ ہے یہ میری طرف بھیج دیا، یعنی آپ کا تو فرمان یہ تھا اور پھر میری طرف کیوں بھیجا؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبیعها اور تصیب بها حاجتک، کہ آپ چاہیں تو اس کو بیچ دیں اور اس سے اپنی کوئی ضرورت جو ہے اس کو پورا کر لیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اصل میں جو امام بخاری یہ باب لائے ہیں اس لیے کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا یا کوئی خاص وفود جب آ رہے ہوں تو ان کے لیے اظہار زینت کرنا یہ ٹھیک ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مباح ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ دیباج اور استبرق، یعنی باریک ریشم، اور استبرق ذرا موٹا ریشم ہوتا ہے، اس قسم کے ریشم کے کپڑے پہننے مردوں کے لیے حرام ہے، اور جو مرد اس طرح کے لباس پہنے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس دے دیا اور فرمایا کہ اس کو بیچ کے اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی اس طرح کا ریشمی کپڑا بیچا جا سکتا ہے۔ اور پیچھے ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مشرک دوست کو مکہ میں یہ بھیج دیا تھا، جو بھائی تھا یا دوست تھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ ان سے فرمایا گیا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو دے دیں کہ وہ اپنے کپڑے بنا لیں، یہ بھی جائز ہے، یعنی عورتیں ریشم پہن سکتی ہیں، مرد ریشم نہیں پہن سکتے۔ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اچھے کپڑے پہننا تقوی اور دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ اصل تقوی تو دل کے اندر ہوتا ہے، لباس التقوی ذالک خیر، کہ لباس کے اندر تقوی ہونا چاہیے، اسراف، تبذیر اور نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ لباس ستر کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنے چاہیے اس کو۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جی ذرا اچھا لباس پہن لیا تو سمجھے کہ کسی دیندار بندے کے لیے اچھا لباس پہننا جو ہے وہ کوئی غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ بغیر سوال کے عطیہ کے طور پر جو چیز ملے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال تو نہیں کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا اور آپ انہوں نے قبول کر لیا۔ اور ریشم کی تجارت مردوں اور عورتوں سب کے لیے جائز ہے، اور ریشمی کپڑا ہدیے کے طور پر کسی کو دیا جا سکتا ہے، مسلمان مرد کو نہیں، لیکن یعنی یوں دیا جا سکتا ہے کہ وہ بیچ لے یا اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے، لیکن وہ پہن نہیں سکتا۔ اگلا باب ہے الحراب والدرق یوم العید، عید کے دن چھوٹے نیزوں اور ڈھالوں سے کھیلنے کا بیان۔ حدیث 907،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس داخل ہوئے، یعنی میرے گھر میں آئے، وعندی جاریتان تغنیان بغناء بواس، اور میرے پاس 2 بچیاں تھیں جو کہ گیت گا رہی تھیں جنگ بواس کے۔ جنگ بواس اوس اور خزرج کے درمیان طویل جنگ تھی جو 100-150 سال تک شاید چلتی رہی تھی، جیسے خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اس جنگ میں جو اشعار تھے ان کا بہت بڑا رول تھا، اور انہوں نے دونوں طرف سے شعر کہہ کے تو دشمنی پہ اکسانا اور جنگ پہ اکسانا اور جنگ کروانا۔ تو وہ بواس کے جو اشعار ہیں وہ پڑھ رہی تھی، کسی ایسے شاعر کے جس نے جنگ بواس پہ شعر لکھے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، فاستجع علی الفراش وحول وجهه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اپنے بستر پہ اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ودخل ابو بکر، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، فانتحرنی وقال مزمارت الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا، فانتحرنی، مجھے ڈانٹا، اور فرمایا کہ یہ شیطان کے باجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یعنی اس بات پہ انہیں ناراض ہوئے۔ فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رخ کیا، فقال، اور فرمایا دعہما، کہ انہیں چھوڑ دو۔ فلما غفلا غمزتہما فخرجتا، تو جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔ وکان یوم عید، وہ عید کا دن تھا، یلعب السودان بالدرق والخراب، اور کچھ حبشی، سوڈان کے جو حبشی تھے وہ نیزے اور ڈھال لے کے کھیل رہے تھے۔ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم إِمَّا قَالَ، وہ کہتی ہے یا تو میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تشتہین تنظرین، کہ کیا آپ بھی چاہتی ہیں ان کو دیکھنا؟ فقلت، تو میں نے کہا نعم، ہاں۔ فأقامنی وراءہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی، خود مجھے کھڑا کر دیا آپ نے اپنے پیچھے، خدی علی خدہی، میرا گال جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کے ساتھ لگ رہا تھا، یعنی پیچھے کھڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ منہ رکھا تھا، اور جب کندھے پہ چہرہ اپنا رکھا ہے تو قدرتی طور پہ دونوں کے جو گال تھے وہ آپس میں مل گئے۔ وہو یقول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے دونکم یا بنی ارفدہ، کہ اے بنی ارفدہ کھیلتے جاؤ، حتی اذا مللت، کہ جب میں اکتا گئی، قال، فرمایا حسب، کی کیا بس جی بھر گیا؟ قل، تو میں نے کہا نعم، ہاں۔ قال فسبی، فرمایا ٹھیک ہے پیچھے ہو جاؤ۔ تو یہ 2 چیزیں ہمیں اس حدیث میں مل رہی ہیں، ایک یہ کہ بچیاں جو ہیں وہ گیت گا رہی تھیں، اب یہ گیت ڈھول باجے کے بغیر تھے، اور دوسرا وہ کوئی فلمی گانے نہیں تھے جیسے ہمارے ہاں گائے جاتے ہیں، ایسی واہیات چیز نہیں تھی، بلکہ جنگ بواس کے، ظاہر ہے وہ کو بہادری کے گیت اور اس قسم کی چیزیں تھیں جو گا رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ مطلب ہے کہ عید کے دن اس طرح تھوڑا بہت تفریح کرنا، کھیلنا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اور اس قسم کے گانے بجانے اور اس قسم کے اشعار سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو روکا بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، آپ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ حبشی جو تھے وہ مسجد کے سین میں نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور یہ مردوں کا ایک کھیل تھا اس علاقے میں، چھوٹے چھوٹے نیزے لیتے تھے اور چمڑے کی ڈھال ہوتی تھی، اس سے نیزوں کو روکتے تھے، تو ایک دلچسپی کا کھیل تھا، وہ کھیل رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بھی دیکھنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے انہیں اس وقت تک اپنے پیچھے کھڑا رکھا اور دکھاتے رہے جب تک کہ وہ اکتا نہیں گئیں اور ان کا دل نہیں بھر گیا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ عید جو خوشی کا دن ہے، اس دن اس قسم کے کھیل، تفریح، سجنا بننا، سنورنا، جیسے ہم نے پچھلے حدیث میں پڑھا اچھے کپڑے پہننا، سجنا سنورنا، وہ جائز ہے، اور یہ پسندیدہ ہے کہ عید کے دن خوشی کا اظہار کیا جائے، زینت کا اظہار کیا جائے اور خوش ہوا جائے، اور چھوٹی موٹی کوئی تفریح جو جائز حدود کے اندر ہو وہ تفریح کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے کوئی کھیل ہو رہے ہوں تو عورتیں بھی ان کو دیکھ سکتی ہیں، جن کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو، واہیاتی نہ ہو، یا کوئی ایسی خلاف شرع چیز نہ ہو، تو اس کو خواتین بھی دیکھ سکتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے آج کل کی فلمیں اور ڈرامے جو بالکل لہو و لعب سے بھرے ہوئے ہیں اور جو
غلط جھنڈوں پہ بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے تو خواتین گمراہ ہوتی رہیں یا مرد گمراہ ہوتے رہیں، ایسی چیزیں نہیں۔ اس تفریح اور زینت کے اندر بھی ہمیں شریعت کی حدود کا خیال رکھنا ہوگا، اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ غم میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، غم میں وہ بالکل اپنے عقل و حواس کھو نہیں دیتا، اور خوشی میں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہیں توڑتا، اللہ کی حدود اور اللہ کی رضا کو یاد رکھتا ہے۔ تو عید کے دن زینت بھی جائز ہے، اور چھوٹی موٹی خوشی کرنا، تفریح کرنا، آپس میں بیٹھنا، خوش ہونا، کھیل وغیرہ کرنا اور دیکھنا، اس کی اجازت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔